السلام علیکم عقیل بھائی. عقیل وعلیکم بھائی السلام ورحمۃ ایک سوال ہے آپ سے. مہمان نوازی کتنے دن تک کر سکتے؟ کوئی آ کے 10 دن 15 دن رک جاتا ہے، جانے کا نام نہیں لیتے. اللہ، ایسا ہوتا تو ہے. اس حالت میں کیا کریں؟ اس تھوڑا حالت اس میں کو کیا کریں؟ وضاحت کرو میری. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. مہمان نوازی اسلام میں بڑی قدر و منزلت کی حامل ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں ہمارے یہاں کوئی گاؤں میں مہمان آیا کرتا تھا نا، تو اس مہمان کی دعوت گھر پہ بھی ہوتی تھی اور پڑوس کے لوگ بھی آ کر اس کو دعوت دیا کرتے تھے. نئی نئی چادریں نکلتی اور وہ غلاف جس پر اشعار، خوبصورت اشعار یا پھول پتیاں بنی ہوتی، وہ چادریں، خوبصورت چادریں، تولیے دھلے ہوئے، یہ ساری چیزیں اہتمام ہوا کرتی تھی. اور پھر ان کے لیے میری من پسند جو وہ پکوان ہوتا تھا نا، ہم گاؤں میں اس کو کہتے تھے شکرانہ. تو گھی کے اوپر چاول، سفید چاول، چاول کے اوپر گھی، وہ شکر، سفید شکر یا گڑ کی شکر، اور اس کے اوپر خوب سارا دیسی گھی. یا اللہ، مجھے بہت پسند تھا اور میں خوب کھاتا تھا. لیکن اور یہ عزت اور تکریم ہے اسلام کی. اسلام نے ضیافت کے آداب بھی سکھائے ہیں، اور ضیافت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ کسی 3 دن سے زیادہ کسی کے یہاں نہ رکنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الضیافہ ثلاثۃ ایام، یہ ضیافت 3 دن تک ہوتی ہے اور اس کا تکلف 1 دن رات تک رہنا چاہیے. اور کسی مہمان کو درست نہیں کہ اپنے بھائی کے یہاں ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اس کو گناہ میں ڈالے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس طرح اس کو گناہ میں ڈالے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو کھلانے کے لیے. 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے میں گھر والوں کے لیے دقت ہے، اور اس سے خود کی شخصیت بھی مجروح ہوتی ہے، جو کہ غیر شعوری طور پر اکثر لوگ خود ہی کر بیٹھتے ہیں. اس لیے کسی کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے اور نہ ہی گنہگار کرنا چاہیے. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضیافت 3 دن تک ہے، اور اس کا تکلف 1 دن رات تک ہونا چاہیے، 1 دن رات تک چاہیے. اور کسی مسلمان کو درست نہیں کہ اپنے بھائی کے پاس نہ ٹھہرے کہ یہاں تک کہ اس کو گناہ میں مبتلا کر دے. صحابہ نے پوچھا مبتلا کیسے ہوگا؟ آپ جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی آپ کے گھر میں آ کے 10 دن تک کے اگر قیام کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر تو آپ اس کو بوجھ سمجھ بیٹھے ہیں نا، اور یہ آپ کو اس نے گناہ میں، امتحان میں، مشقت میں ڈال دیا ہے. آپ کس منہ سے ایسے آدمی کو کہیں، کس منہ سے ایسے آدمی کو کہیں؟ میری ویڈیوز کو دکھا دیں، یہ ویڈیوز کو دکھا دیں، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی ضیافت کا تو مجھے حکم دیا ہے. اب آپ 10 دن ہمارے یہاں رہیں گے تو اللہ کے بندے میرا آرام، میرے بچوں کا آرام. ہمارے یہاں بھی کئی مرتبہ ہوتا تھا واللہ، میرے یہاں تو بہت سارے اکثر مولوی حضرات آیا کرتے تھے. اب تو خیر ختم ہو گیا کیونکہ کووڈ کے بعد سے تو خاصا ڈسٹنس پیدا ہو گیا ہے، اور یہ میری عمر بھی ایسی نہیں ہے کہ میں لوگوں کو پکا پکا کے، میری اہلیہ خود کینسر کی بیمار ہے، ٹریٹمنٹ چل رہی ہے ان کی، تو لوگوں کو یہ حس مر جاتی ہے. آپ کہیں گئے ہیں تو ان کے گھر کا جو نظام ہے وہ آپ کی وجہ سے درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے. اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو. آپ جو ضرورت ہے آپ کی، وہ 3 دن اور 3 رات کافی ہیں مہمان نوازی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی کام آپ کو ہے تو بھائی کچھ پیسے خرچ کر کے ہوٹل میں رہ لو یار جا کے. واللہ میں تو کئی مرتبہ جب جاتا ہوں، میں پچھلے دنوں گیا علی گڑھ میں، اور مجھے تقریباً 5-6 دن رہنا تھا. میرے بیٹے نے، اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں برکت ہو، اس نے کہا نہیں ابو میں آپ کو ہوٹل بک کروں گا. میری بیٹی یہ کہتی رہی نہیں ابو ہمارے پاس رہیے. میری نوازیاں یہ کہتی رہیں، ہاں کیونکہ یہ لوگ بھی گئے ہوئے تھے کہ آپ ہمارے پاس رہیں، لیکن نہیں. میں نے کہا میں الگ رہوں گا،
ہوٹل میں رہوں گا. 1 ہفتے میں رہا اور بہت آرام سے سکون سے. تو بھائی یہ آپ اس کو کس طرح سے کہیں؟ آپ مجھے کمنٹ پہ اپنے بارے میں بتائیے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی اس طرح کا مہمان آئے تو پھر کیسے اس کو کہیں گے. ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو ضیافت کریں. آپ کا حق ہے کہ آپ ہمارے گھر آ کے، لیکن بعض مرتبہ مہمان کیا ہوتے ہیں نا، مہمان آئے مکہ میں اور وہاں محمد عاقل صاحب آپ کو ملنا ہے. اللہ کے بندے، مکہ میں آئے ہو تم لاکھوں روپے خرچ کر کے، اب یہاں آ جاؤ. میں اگر ہر آدمی سے مکہ جانے لگوں ملنے کے لیے یا کوئی چیز آپ لے کر آئیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی چلیے. آپ ایک وکیل یہ تھے میرے پاس حکیم شمیم صاحب، وہ رمضان میں آئے تھے اور مسلسل کال کرتے رہے آپ کے لیے تحفہ لایا. میں اوائڈ کرتا رہا کہ بھائی مت آئیے، لیکن انہوں نے عید کے بعد آ کر میرے گھر پر وہ مجھے دوائی دے کر گئے کہ آپ کی کمر کے درد کی یہ دوائی ہے جو میں لایا تھا اور آپ کو میری طرف سے تحفہ. اللہ انہیں جزائے خیر دے. تو مہمان آنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ مہمان بوجھ بن جائیں، یہ ایسے ہی بوجھ بنتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کو عمل نہیں ہوتا کہ آپ 3 دن سے زیادہ کہیں قیام نہ کریں نا یار. بس اپنے ادب اور شائستگی سے ان کو حدیث سنا دیں، یہ حدیث ان کو سنا دیں، شاید کہ اتر جائے ان کے دل میں آپ کی اور ہماری بات. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.